بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند دن پہلے لاہور سے ایک خبر آتی ہے کہ پنجاب کالج کے کیمپس میں ایک فرسٹ ایئر کی بچی کے ساتھ بیسمنٹ میں ایک سیکورٹی گارڈ نے زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد طلباء مشتعل ہوتے ہیں اور وہ احتجاج شروع کرتے ہیں۔ اس ٹائم پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیمپس کی رجسٹریشن بھی ختم کر دی ہے اور ہم نے ویڈیو ایویڈنسز بھی لے لیے ہیں، تو ہم اس واقعے کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں گے اور ہم اس ملزم کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ لگاتار یہ پریس کانفرنس کرنا شروع کرتی ہے کہ ایسا کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ بچی کے والدین 2-3 لوگ بنا کے ان سے پریس کانفرنس کی جاتی ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بچی سلپ ہو کے گری تھی اور اسے زخم آئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں میڈیا پہ آنا شروع ہوتی ہیں۔ دراصل یہ جس شخصیت کے پنجاب کالجز ہیں وہ میاں مامن محمود صاحب ایک طرح کے پنجاب کے بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ان کا ایک نیوز چینل بھی ہے، ان کے 600-700 پنجاب کالج کے کیمپسز ہیں، ان کی اربوں خربوں روپے کی ورتھ ہے۔ اور جب ایجوکیشن جیسے سیکٹر میں ایک بزنس مین اس طرح کے کیمپسز چلائے گا تو اس کا انفلوئنس لاملا گورنمنٹ میں بھی ہوگا، اور وہ بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ انہوں نے طلباء کو بھی دھمکانا شروع کیا، اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے بھی بیان دلوانا شروع کر دیے کہ ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ راولا کوٹ کے اندر بھی جو ان کا پنجاب کیمپس ہے، اس کی جو طلبات ہیں انہیں بھی ڈرایا دھمکایا گیا، اور آل اوور پورے پنجاب جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ احتجاج نہ کریں، ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سیاسی طور پہ بالغ نہیں ہوتے، انہیں سیاست کی سمجھ نہیں ہوتی، اور انہیں کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بڑے بچے ہوتے کسی یونیورسٹی کے ہوتے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی وقوع نہیں ہوا، انہیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے استعمال کیا ہے یا انہیں کسی اور گروپ نے استعمال کیا ہے۔ لیکن فرسٹ سیکنڈ ایئر کے بچے جن کی عمر 15-16 سال ہوتی ہے انہیں اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لامالا ایسا کچھ وقوع ہوا ہے، اگر نہ ہوتا تو آج سے پہلے 15-20 سال ہو گئے پنجاب کالج کو، تب ایسی کوئی خبر کیوں نہیں آئی اور تب ایسے احتجاج کیوں نہیں ہوئے؟ ایسا کوئی وقوع ہوا ہے، اسی وجہ سے طلباء صحابہ احتجاج ہیں، اور اب یہ احتجاج آلموسٹ پورے پنجاب تک پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر پولیس کا کردار ہے، پولیس ایک تو طلباء کو گرفتار کر رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے، اور لاہور میں احتجاج کے دوران ایک ڈی ایس پی صاحب نے طلباء کو کہا کہ آپ یہاں سے سائیڈ ہو جائیں، اس طرح نہ ہو کہ اس طرح کا ایک اور وقوع ہو جائے۔ پھر ایک طلباء نے ان سے پوچھا کہ اگر ہماری جگہ آپ کی بچی ہوتی تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میری بچی اتنی سستی نہیں ہے۔ مطلب اس بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ بے شک کسی غریب کی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا رہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے، لیکن ہم یہاں کے حکمران ہیں، ہماری بچیاں اور ہماری جو فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا وقوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو طلباء کے مسائل ہیں، طلباء کے مسائل کے اندر ہراسمنٹ، ان کے ایجوکیشن کے مسائل، ان کے فیسز کے مسائل، ان کے ہاسٹلس کے مسائل، یہ تمام مسائل طلباء کالجز کے اندر بھی اور یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہیں۔ کیونکہ طلباء یونین پہ پاکستان میں پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے طلباء کے پاس کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بڑی تعداد میں طلباء باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا، اور اب بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ایسے جو احتجاج ہیں ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا، وہ طلباء خود ہی باہر نکل رہے ہیں اور خود ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جتنے بھی طلباء مسائل ہیں ان کے سلوشن کے لیے، ان کے حل کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ طلباء یونین کی بحالی ہے۔ جب تک طلباء یونین بحال نہیں ہوتی، ہراسمنٹ، فیسوں کے مسائل، کیمپسز کے مسائل، یہ سب چیزیں اسی ٹائم حل ہوں گی جب طلباء یونین بحال ہوگی۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں طلباء کو اور جتنی بھی ایکٹیو طلباء تنظیمیں ہیں انہیں
مختلف کالجز کی اور یونیورسٹیز کی کمیٹیاں بنانی چاہیے اور طلباء کو یکجا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بنیادی جو مطالبہ ہے وہ طلباء یونین کی بحالی کا کرنا چاہیے، کیونکہ طلباء یونین کی بحالی سے ہی طلباء کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔